اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے ہمیں ذرا تفصیل اور تشریح کے ساتھ سمجھنا پڑے گا کہ روزہ ہے کیا اور اس کو کیوں فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب صوم کہتے کسی ہیں؟ اب یہ صیام جمع ہے اور اس کا مفرد صوم ہے، جس کے معنی لغت میں اس طرح بیان ہوئے ہیں: الامساک عما تنازع الیہ النفس، اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہے۔ اور شریعت میں روزہ یا صوم اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ یہ حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا، اور ہماری جو امت ہے، امت محمدیہ، اس سے پہلے بھی جتنی امتیں آئیں تمام کے اوپر روزے فرض تھے، اگرچہ روزوں کی تعداد اور ان کی جو کیفیات تھی وہ ہم سے کچھ مختلف تھیں۔ اب روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا ایک ہی مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ اب روزے کا مقصد صرف یہی نہیں کہ انسان ان برے اعمال سے جو وہ بقیہ 11 مہینے کرتا تھا دستکش ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کا اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ جس طرح تم نے اس مہینے کے اندر ان چیزوں کو چھوڑ دیا اگرچہ حلال تھیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پانی، پیاس لگی ہوئی ہے تو عام حالات میں نارمل روٹین میں انسان پی سکتا ہے، اچھا اور لذیذ کھانا وہ کھا سکتا ہے، لیکن اب سرائی میں پانی بھی پڑا ہوا ہے، اب فریج کے اندر عمدہ اور مرغن غذائیں بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک انسان ان غذاؤں کی طرف، ان مشروبات کی طرف ہاتھ بڑھانا تو کجا، وہ آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو کھانے سے منع فرمایا ہوا ہے، ان چیزوں کو پینے سے منع فرمایا ہوا ہے، اور وہ عبادت میں مصروف ہے، اس لیے ان چیزوں کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ جب ایک انسان ان چیزوں کو کہ عام حالات میں جن کا کھانا اللہ نے جائز قرار دیا ہوا، اللہ کے حکم کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے ان چیزوں کو کھانا اور پینا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اعمال کہ جن سے اللہ نے ہر صورت میں منع فرمایا ہو، خواہ وہ شراب خوری ہے، زنا خوری ہے، اسی طرح وہ رشوت ہے، وہ سود خوری ہے، یا جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں جو علماء نے، جو محققین اور مفسرین نے بیان کیے ہیں، اگر وہ اللہ کی رضا کی نیت سے بدرجہ اولا ان تمام گناہوں سے کہ اللہ نے ان سے منع کیا ہے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے ہاں ایسے شخص کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور ایسے شخص کے لیے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وعید بھی سن لیں کہ جو لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن جھوٹ سے باز نہیں آتے، غیبت سے باز نہیں آتے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی سے باز نہیں آتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگرچہ اس نے کھانا پینا ترک کر دیا ہے، تو اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر نہیں۔ اب اس نے یہ جو کام کیے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے منع کیا تھا، لیکن منع کرنے کے باوجود، عبادت کے اندر ہونے کے باوجود اس نے یہ اعمال سر انجام دیے، تو اللہ کے ہاں ایسے روزہ دار کی کوئی قدر نہیں۔ حالانکہ روزہ دار کا مقام یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہے اللہ کو وہ کستوری سے زیادہ پسند ہے، لیکن کیونکہ اس بندے نے اللہ کے اعمال کو، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا ہے، اس لیے
اس بندے کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ اور اب سنت سے روزوں کی فرضیت کا ثبوت ہمیں کس طرح ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات ایسی ہے کہ ایک طرف 1000 مہینے عبادت کرنا اور ایک طرف اس رات میں عبادت کرنا، یہ اللہ کے ہاں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے اور اس کی راتوں کو قیام نفل قرار دیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث طیبہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقولہ، فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور اس میں قیام یعنی تراویح، رات کو جو کھڑے ہو کے 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے۔ فرمایا پس جس نے اس مہینے کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کیا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے کہ اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا۔ تمام ممنوعات کو بھی اس نے چھوڑ دیا، روزہ بھی رکھ لیا، راتوں کو قیام بھی کر لیا، تو وہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے حبیب کے نزدیک اس طرح پاک صاف ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ پاک صاف ہوتا ہے۔ اللہ اس مہینے کا ادب کرنے کی، اللہ اس مہینے کے جو فیوضات و برکات ہیں وہ ہم مسلمانوں کو صحیح معنی میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔